شیطان کو دیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب ہم صوفی پرنسپلز یا انڈیویجولس کو دیکھتے ہیں جو پاس میں رہے ہیں، انہوں نے سیلف پہ اور پریویس لیکچرز میں بھی سیلف پہ زیادہ فوکس کیا ہے۔ ڈیلی لائف میں نارملی کوئی بھی اگر نگیٹو انرجی یا نگیٹو چیز ہوتی ہے، میرے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کو ڈیزگنیٹ کر دینا شیطان کو۔ تو اس کو دیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پچھلے لیکچر میں آپ نے اس کی لائلٹی کی بھی ایک مثال دی۔ پھر جیسے ہمارے پوئٹس ہیں، علامہ اقبال ہیں، ان کی جو شاعری ہے، نظم ہے، شاید مجھے اس طرح غلط لگتا ہے یا صحیح لگتا ہے کہ وہ تھوڑا اس طرف بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے پریویس لیکچرز میں کہا کہ وہ ایک مخلوق ہے، وہ اپنا آرڈر ایگزیکیوٹ کر رہی ہے۔ اٹ مے بی ناٹ آل ڈیزگنیٹڈ ٹورڈس شیطان، دیر از آلسو سم تھنگ وچ از نفس۔ تو شیطان کو صحیح دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے سوال میں سے 2-3 مختلف چیزیں نکلتی، میں وہ ساتھ ساتھ سمجھاتا جاتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صوفیزم، حالانکہ میں صوفیزم پہ بات کرتا ہوں، کافی زیادہ کرتا ہوں، آپ کو صوفی کانسیپٹس بتاتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا صوفی، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ صوفی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر میں رائج ہو گیا۔ لطیف علوم قرآن شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں قرآن شریف کہ علم بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ انویزیبل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسپرٹ ورلڈ میں چلا جاتا ہے۔ جو لوگ گہرے ہوتے تھے اور چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھنا چاہتے تھے، انہی لوگ، اس طرح کے لوگوں کو ہم صوفی کہتے ہیں۔ اصل میں وہ صوفی نہیں ہوتے، اصل میں وہ بہت گہرے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک بہت ہی عجیب سی بات بتاتا ہوں، جتنے بھی دنیا دار مذہب ہیں نا، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح صوفیزم کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح دنیا دار مذہب بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دونوں ڈیویشنز ہیں فرام دا سینٹر پوائنٹ۔ جو ایک ایسا علم جو نظر نہیں آتا اور وہ شیطانوں کا علم ہے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ ایک ایسا علم جو نظر نہیں آتا لیکن مومنین کا علم ہے، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ شدید ترین کافر لوگ جادوگر ہوتے ہیں، اور شدید ترین مومن لوگ نوری لطیف علوم کو پہچانتے ہیں۔ یہ جو شدید ترین مومنین لوگ، جن کو آپ ولی اللہ بھی کہتے ہیں، جو لطیف ترین نوری علوم کے ماہر ہوتے ہیں، انہی کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اولیاء طاغوت ہیں، باطل طاقتوں کے جو دوست ہیں، مثال کے طور پہ جو کالی ماتا کا چیلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے منتر کرتا ہے اور اس کے منتر سے گندی مخلوقات سے لوگوں کے کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، انہی لوگوں کو آپ جادوگر کہتے ہیں۔ اس وجہ سے، یہ جو میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے نا، قرآن شریف میں کتنے سارے انبیاء پر یہ الزام لگتا تھا کہ یہ جادوگر ہے۔ اب آپ کو وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ جادوگر بھی نہ نظر آنے والی طاقتوں کو استعمال کر کے لوگوں کے الٹے سیدھے کام کرتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن شریف میں ہر نبی کے اوپر یہ الزام کیوں لگتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہ الزام کیوں لگتا تھا؟
جس آدمی کو یہ سمجھ نہیں تھی وہ اس کو شائبہ ہوتا تھا کہ ایک نبی بھی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے جو مجھے نظر نہیں آتی۔ اب یہ سارا آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان ایک انویزیبل مخلوق ہے، یہ دنیا دار کو نظر نہیں آتی، یا یہ اپنے دوست کو نظر آتی ہے جو اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، یا یہ ولی اللہ کو نظر آتی ہے جو شیطان کا دشمن ہوتا ہے۔ تو جس کو یہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اس کی جو اندر کی روحانی صلاحیت ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں۔ اب چونکہ آپ انسانیت کو ایک اسپیکٹرم سمجھیں، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پھر اسی 0 سے -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10، یہ جو +10 ہے یہاں پر آپ ایک ولی اللہ کو رکھتے ہیں، اور یہ جو -10 ہے یہاں پر آپ ایک ولی طاغوت کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ضد ہوگی نا، اپوزٹ طاقتیں ہیں، ایک نوری طاقت ہے، ایک انسان جو نوری علوم کو استعمال کرتا ہے، اور ایک انسان جو ناری علوم کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نوری علم کو استعمال کرتا ہے یہ طاقت لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور یہ جو ناری علوم کو استعمال کرتا ہے یہ جنات سے، شیاطین سے طاقت لیتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں علوم میں نے سکھائے ہیں۔ آپ کو واقعہ پتہ ہے؟ فرشتے آئے تھے جنہوں نے یہ ناری علم انسان کو دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ دونوں ضدیں زمین پہ پیدا کی ہیں انسانوں کو، آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے، آپ لوگوں کا علم آگے بڑھانے کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو ایک طرح کا اشارہ کیا کہ یہ علوم بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تم حاصل کرنا چاہو تو کرو۔ آبویسلی جس طرح دنیا ہے کہ آپ کو بت پرستی سے روکا ہے، مودیت کی طرف بلایا ہے، آپ کو حرام کھانے سے، حرام کھانا بھی تو اللہ نے بنایا نا، لیکن اس سے آپ کو روکا، آزمائش کی ہے نا، آپ کو کہے شراب نہیں پینی تو آپ کو کہے شہد پیو، آپ کو ایک سے روکا ہے، آپ کو کہے زمزم پیو، آپ کو ایک سے روکا ہے اور ایک کی طرف راغب کیا ہے۔ اسی طرح اس نے یہ دو علوم بنائے ہیں مافوق الفطر، اسی نے بنایا ہے، جس نے قرآن بنایا نا اسی نے یہ دونوں بنائے۔ اسی قرآن میں سامری جادوگر کا ذکر ہے، اسی قرآن میں جہاں انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے، اولیاء کے عجیب و غریب علوم کا ذکر ہے، وہیں اسی قرآن میں اولیاء طاغوت کا بھی ذکر ہے، سامری جادوگر کا بھی ذکر ہے۔ اس نے بچڑا بنایا جو بظاہر بالکل زندہ تھا، ہلتا تھا، جلتا تھا، آواز نکالتا تھا، بالکل ایکٹیو نہیں تھا، مطلب اس طرح گائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں حرکت بھی تھی اور وہ بول بھی رہا تھا۔ سامری جادوگر کو اتنا علم تھا کہ اس نے سونے سے بنے ہوئے بچڑے کے اندر جان ڈال دی تھی، اتنا علم تھا اس کے پاس۔ فرعون کے زمانے میں یہ جتنے بھی جو پری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک، اس وقت دنیا میں جائنٹس بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہوتے تھے، اور یہ دنیا بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھی، اور اتنے بڑے بڑے ماسٹرز تھے جادو کے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان ہمیشہ مافوق الفطرت علوم کی طرف انٹرسٹڈ رہا ہے۔ یہ جو فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے نا، یہ اس نے ہماری طرح نہیں کہ شہر میں سے بلائے جادوگر آؤ یہ کرو وہ کرو، اس کی جو پوری ہائرارکی تھی نا، جو امامیت تھی، جو مولوی تھے اور جو اس کی پریسٹ کلاس تھی، جادو اتنا زیادہ عام تھا فرعونوں کے دربار میں اور فرعونوں کے کلچر میں، وہ اتنا ووڈو کرتے تھے، اتنا کام کرانے کے لیے یہ فالیں جو نکالنی ہوتی ہیں، یہ جو آج کل آپ لوگوں کے یہ جو ایسٹرولوجرز ہوتے ہیں، مستقبل بتانے کے لیے اس وقت کھیت آباد کی جائے یا اس وقت کھیت بند کیا جائے، یہ
کلچر کا جس طرح آپ لوگوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا اور جس طرح آپ لوگوں کے سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں، اس طرح جادو کا علم عام تھا، اور جادو ہی ان کے مذہبوں میں انٹیگریٹڈ تھا. یہ پوری دنیا میں ایسے تھا، اور پوری دنیا میں جیسے آپ لوگ مسلمان نبیوں کو، انبیاء کو معتبر سمجھتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جادوگروں کو معتبر سمجھا جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو کلچر تھا فرعون کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ سارا کلچر جو تھا یہ جادو بیسڈ کلچر تھا. وہ اتنے طاقتور جادوگر تھے کہ کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کے سر کے اوپر جانوروں کے سر، اور جانوروں کے سروں کے اوپر مختلف جانوروں کے سر کر کے یہاں تک کہ ان کو ٹیکنیکس پتہ تھی، یہاں تک کہ ان کو ٹیکنیکس پتہ تھی. وہ اتنے کریزی ماسٹرز تھے اپنے علوم کے کہ آپ کو وہ قرآن کے ایک واقعے سے آپ کو یہ بات ایکچولی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنے بڑے ماسٹرز تھے. تو یہ صرف اور صرف یہ جو آپ کو عام تشبیہات میں لوگ بتاتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ تو نظریں بند کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، یہ ایسے نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی، وہ بھولنا بھی شروع ہوئے، یعنی کہ یہ لطیف علوم کے انسان کے دماغ کو کرپٹ کیسے کرنا. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود جادو ہوا، اور نہ صرف یہ کہ جادو ہوا، جادو کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نمایاں ہوئے. اتنی بڑی ہستی ہیں، کتنی پاک ہستی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی جادو نے ایفیکٹ کیا. تو یہ جو دنیا کے لوگ ہیں عجیب و غریب، جادو کو میں نہیں مانتا، ارے بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے جادو ختم ہوتا ہے؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا کہ تو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کائنات کی ایک حقیقت ہے، ایک باہر بارش ہو رہی ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو جادو قرآن سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے، اور شیطانی طاقتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں یہ ایک نوری حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن شریف کے گہرے مطلب وغیرہ مختلف چیزوں سے، عبادات سے، روحانی طاقتیں، روحانی جو طاقت جس کو کہتے ہیں، روحانی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی قرآن سے وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں. اب یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہر چیز کی ضد بنائی ہوئی ہے نا، دن ہے تو رات ہے، سورج ہے تو چاند ہے، اوپر ہے تو نیچے ہے، سمجھ گئے نا، سردی ہے تو گرمی ہے، اسی طرح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود یہ بتا رہا کہ میں نے یہ دو ضدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں، اور میں نے یہ دونوں اپوزٹ فورسز بنائی ہیں تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم کس طرف جاؤ گے. اگر تمہارے اندر یہ جستجو ہے یا کوشش ہے کہ میں مافوق الفطرت علوم سیکھتا ہوں، تو تم اللہ سے وہ علوم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے کہ تم جنات اور شیاطین کے راستے کی طرف چلے جاؤ گے. یہ جو دونوں اب ایکسٹریم آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک آدمی موٹی سادی جسمانی زندگی گزارتا ہے اور مسلمان ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جو جس طرح اللہ تعالیٰ کا اسم ہے لطیف، اللہ تعالیٰ کا نام ہے باطن، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے ظاہر. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان اسموں کی. وہ اللہ نے بنائے ایسے ہوتے ہیں، یہ کوئی بنتا نہیں ہے، کوئی روحانی آدمی بن نہیں سکتا. ان علوم کے حساب سے جتنی پرانی روح ہوتی ہے، جتنی پرانی روح ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ روحانی ہوتی ہے. اب یہ ایک بیچ میں ایک نقطہ ہے، گہرا نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. روحوں کی عمریں ہوتی ہیں. جو روح بہت زیادہ ینگ ہوتی ہے وہ ٹافیاں، آئس کریمیں، قالین، وہ دنیا کی چھوٹے چھوٹے جو نشے ہوتے ہیں نا، دنیا داری کے نشے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھوکے اور فریب کا کھیل. ٹھیک ہے، دھوکے اور فریب کا کھیل، سٹیٹس، ڈگریاں، گاڑیاں، بنگلے. جتنی روح کی عمر چھوٹی ہوتی ہے اس کے لیے دنیا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے کی طرح ہوتی ہے.
تو اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر دنیا کے علوم یہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. میں مشہور ہو جاؤں, ٹھیک ہے, میری 40 شادیاں ہو جائیں, یہ جس طرح جو لوگ عورتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. کچھ روحیں ہوتی ہیں ان کو نشے کی لت جس کو آپ کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے نشے کی لت؟ اس کو اپنا مائنڈ اپنے مائنڈ کی آلٹریشن میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پہلی دفعہ مائنڈ ملا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے واہ کتنے مزے کی چیز ہے یہ, دیکھو میرے مائنڈ کو کیا ہو رہا ہے, میرا مائنڈ ادھر جا رہا ہے. یہ جتنی نوجوان روح ہوگی نا, ٹھیک ہے, اتنی وہ دنیا کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی. جتنی نوجوان روح ہوگی, جتنی عمر کی چھوٹی روح ہوگی, اس کو پیسے میں مزہ آئے گا, اس کو نشے میں مزہ آئے گا, اس کو عورتوں میں مزہ آئے گا, اس کو شہرت میں مزہ آئے گا. واہ جی واہ میری بلے بلے ہوگی, دیکھو میری بلے بلے ہوگی. اس کا مطلب ہے اس نے کبھی بلے بلے اس کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو کبھی بلے بلے اس نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے. یہ جو موٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں کھا کے پھٹ گئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چونکہ عالم ارمہ میں نوجوان ہوتے ہیں تو ان کو یہ ابھی رزق کو بیلنس کرنا نہیں آتا. یہ سارے روحوں کی عمر کے تقاضے ہیں. جو لوگ روح میں جاگ جاتے ہیں وہ لوگوں کے جن گناہوں پہ تم لوگوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہو, مار رہے ہوتے ہو نا, وہ اس وجہ سے ان گناہوں کے اوپر مسکرا رہے ہوتے. آپ روح کو ڈنڈے سے مار کے اس کی عمر بڑی نہیں کر سکتے. اب جو روح ازل میں موجود تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات شروع کی ہے, سمجھ گئے, تو وہ اتنا رزق دیکھ چکی ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ اتنی شہرت دیکھ چکی ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ اتنی دولت دیکھ چکی ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. تو وہ اندر سے رجی ہوئی ہوتی ہے, وہ اندر سے رجی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو سارے کے سارے انبیاء ہیں نا, سارے کے سارے انبیاء یہ شدید قدیم ہے. کیا ہے؟ شدید قدیم. مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ کروڑوں سال, اربوں سال ان کی عمریں. یہی اشارہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, اشارہ کیا آپ کو کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. یہ جو مطلب ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بہت ہی زیادہ قدیم روح ہے. یہ رومی صاحب کو لے لیں, یہ بہت قدیم روح ہے, ٹھیک ہے. داتا صاحب کو لے لیں, یہ لال شہباز قلندر صاحب کو لے لیں, یہ قدیم روحیں ہیں ساری کی ساری. شیخ عبد القادر جیلانی کو لے لیں. یہ جتنے اولیاء پراپر جو صحیح اولیاء اللہ, وہ نہیں جو آپ میں مشہور ہیں کہ یہ ولی تھا, وہ جو سچ مچ میں اللہ کا ولی تھا, ٹھیک ہے. تو ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلا گیا, اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے دو مطلب ہیں. ایک, اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا مطلب ہے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب جائیں گے آپ دنیا سے دور ہو جائیں گے. دنیا سے دور ہو جائیں گے, اللہ تو عرش پر ہے نا, تو اللہ کے قریب کا مطلب ہے کہ دنیا, آپ راکٹ لگا کے اوپر چلے گئے نا, ٹھیک ہے, آپ دنیا سے دور ہو گئے. تو دنیا کی یہ ساری حصیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں یہ حصے پیچھے رہ گئے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ورٹیکل ڈائمینشن ہے یہ وقت ہے. یہ جو ہاریزونٹل ڈائمینشن ہے یہ اسپیس ہے, ٹھیک ہے. تو ٹائم اوپر کی طرف جا رہا ہے, ازل اوپر کی طرف ہے. آپ نے ازل کو دیکھنا ہے, اگر آپ نے ازل میں جھانکنا ہے تو آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے. آپ نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اوپر کی طرف جانا ہے, اپنے مغز کی طرف. تو آپ کو وقت میں سے گزر کے وہی جو میں وقت کے دائرے بولتا ہوں نا, ان دائروں میں سے گزر کے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی جو
جن لوگوں کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی اور ان کا جو اوپر مغز ہوتا ہے، یہ پورے چینلز جسم کے اندر، یہ پورے چینلز کھل گئے ہوتے ہیں. یہ چینلز اب گوشت کے نہیں ہوتے جس طرح آپ کے گوشت کے نا، ان کے گوشت کے نہیں. ایسے سمجھیں کہ ان کے گوشت کے نہیں ہوتے، ان کے نور کے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں اسینڈ کرتے ہیں، ڈسینڈ کرتے ہیں، اسینڈ کرتے ہیں، ڈسینڈ کرتے ہیں، اسینڈ کرتے ہیں، ڈسینڈ کرتے ہیں. تو جب یہ اسینڈڈ فارم میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی موجود تھا، اس وقت بھی موجود تھا، اس وقت بھی موجود تھا. کیونکہ جب آپ اسینڈ کرتے ہیں اوپر کی طرف، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک لمحہ ہی ابد ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا نا، وقت کی ساخت میں نے آپ کو سمجھائی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی لمحے کو اپنے اندر روک سکتے ہیں. اب اس کا جو راز ہے وہ یہ جو آپ پلک جھپکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق اسینشن کے ساتھ ہے. جب آپ اسینڈ کریں گے، جب آپ اوپر کی طرف جائیں گے، تو آپ جس کو پرانے وقتوں کے یہی روحانی لوگ، جن کو آپ صوفی لوگ کہتے ہیں، یہ جو روحانی لوگ تھے وہ اس کو کہتے تھے لازمہ. کہ ایسی سٹیٹ، ایسا حال ایک انسان کے اوپر ہونا کہ جس میں زمانہ نہیں ہے، لازمہ. تو پرانے کتابوں میں آپ کو دو ریفرنسز ملیں گے، ایک لا مکان اور ایک لازمہ. لا مکان کا مطلب ہے کہ اسپیس نہیں ہے، ہاریزونٹل، ایک آدمی ہاریزونٹل ڈائمنشن سے آزاد ہو گیا، اور پھر لازمہ ایک آدمی ورٹیکل ڈائمنشن سے آزاد ہو گیا. یہ جو ورٹیکل ڈائمنشن ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور آپ کے مغز کا تعلق جو ہے، آپ کے دماغ کا جو تعلق ہے، وہ چاند کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو وقت کے درجات ہیں، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہیں، کڑک 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 کڑک، اوپر نیچے، پورے کا پورا. موٹا موٹا سمجھ آ گیا؟ اب یہ تمہیں یہ دو باتیں سمجھ آ گئی کہ ایک اولیاء طاغوت کیا، ایک ولی طاغوت کیا ہوتا ہے، اور ولی اللہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو تم نے سوال کیا، کھلا سوال، کہ شیطان مبین جو کھلا دشمن ہے، جو عدو مبین، جو شیطان میرا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، مجھے میرا دشمن کھول کے بتاؤ. تو پہلے تو بیٹا یہ بات ہے کہ میں آپ کو یہ، آپ کے لیے میں کھول نہیں سکتا، کیونکہ ایک چیز ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے تو وہ کہانی بن جائے گی، کہانی بن جائے گی نا، کیونکہ آپ اس کو دیکھ تو سکتے نہیں ہیں. تو لیکن جو تھوڑی بہت بات جو آپ کے کام کی ہے، کہ یہ جو آپ کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، یہ دو بندوں کے لیے، دو قسم کے لوگوں کے لیے ظاہر ہے، باقیوں کے لیے یہ چھپا ہوا ہے. لیکن دو بندے ایسے ہیں، انسانوں میں ہی وہ دو بندے ہوتے ہیں. اور میری بات پہ یقین کرو، یہ مولویوں شولویوں کی باتوں پہ نہ جایا کرو، یہ بالکل بندے زمین پر ہوتے ہیں. زمین کبھی بھی ان سے خالی نہیں ہوتی، نہ اللہ کے ولیوں سے خالی ہوتی ہے، نہ اولیاء طاغوت سے خالی ہوتی ہے. یہ کبھی خالی نہیں ہوتی، کبھی کسی دھوکے میں نہیں رہنا. یہ جو آج کل یہ جو سریے کے گھر گھونسلے، سریے کے گھونسلے بنا کے اس میں بڑے ہی اچھل کے پھر رہے ہوتے ہو نا، اس سے بے وقوف نہیں بننا. یہ دونوں طاقتیں دنیا میں اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں طاقتیں تم دنیا داروں کو پسند نہیں کرتی. ان دونوں طاقتوں کی نظر میں تم ایڈیٹس. اور یہ دنیا کا سارا کلار، یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگز، اور یہ سڈنی ہاربر، اور یہ خوبصورت شہر، اور یہ سب کا سب گپ شپ ہے. یہ دونوں طاقتیں جب تم جیسے انسانوں کو دیکھتی ہے نا، تو کہتی دیکھو انسان کیسے کھیل رہا ہے اپنے آپ سے، اور اس کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں. وہ تمہیں نیچر کے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نیچر کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کو کھلونے چاہیے، نئے نئے کپڑے چاہیے، نئی نئی گاڑیاں چاہیے، نئے نئے بنگلے چاہیے.
شادیاں چاہیے، وہ آپ لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں. تو یہ بڑے ہی گہرے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اس قسم کے، جو اتنی گہری، میں ان دونوں طاقتوں کو، دونوں کو، ٹھیک ہے، میں ان کو ایلیمنٹل سولز کہتا ہوں. ایلیمنٹل سولز، اس وقت کی پیدا کی ہوئی روحیں جو زمین کی پیدائش سے پہلے ہوش میں تھیں. کیا کہا؟ زمین کی پیدائش سے پہلے ہوش میں تھی. اور وہ جب زمین پہ پیدا ہوتی ہیں تو وہ اتنی قدیم اور طاقتور روحیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے نفس کی تخلیق کو پہلے سے پہچانا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس نفس میں ڈالی جاتی ہیں اور ماں کے پیٹ سے باہر آتی ہیں تو انہوں نے پورا نفس جو 7 اور 7 پازیٹیو اور 7 نیگیٹو دھاگوں کا ایک گنجل ہے جس کو آپ نفس کہتے ہیں، وہ اتنی طاقتور روحیں ہوتی ہیں کہ عام طور پہ ماں کے پیٹ میں یا 7 سال کی عمر میں یا 33 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں وہ نفس کو پھاڑ دیتی ہیں اور نفس میں جاگ جاتی ہیں. اس کا عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ اپنے نفس کو، یعنی کہ نفس کا مطلب ہے تمہارے جسم کا وہ حصہ جس میں روح قید ہے، وہ اس کو کھول دیتی ہیں، نفس کو کھول دیتی ہیں. نفس کو کھول دیتی ہیں تو روح میں جاگ جاتی ہیں. اب جو ہی وہ روح میں جاگتی ہیں وہ اپنے اصل کی طرف چلی جاتی ہیں. تو جو نار سے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ نار کی طرف جاگ جاتی ہے، اور جو نور سے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ نور کی طرف جاگ جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اور آگے جائیں. جب یہ دونوں جاگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں لڑ پڑتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لڑ پڑتی ہیں آپس میں. یہ چھوٹے سکیل پر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ پوری گلوب کے سکیل پر بھی ہوتا ہے. یہ جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی بات سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ آخری لڑائی ہے نور اور نار کی زمین کے اوپر. آخری. اس لڑائی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیسٹنی ایسی تھی کہ ان کو اوپر بلایا جائے گا پھر واپس بھیجا جائے گا. ورنہ یہ لڑائی اس وقت ہونی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. یہ بیچ میں ٹائم ڈالا گیا، انسانیت کو مہلت دی گئی ان کو اوپر بلا کے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جس کو آپ ڈیسٹنی کہتے ہیں نا، ڈیسٹنی، دنیا کی ڈیسٹنی، اس میں بہت بڑی بڑی آلٹریشنز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ابھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابھی یہ کیونکہ یہ نور کی صلاحیتیں ہیں نا، یہ نور کی دعائیں ہیں، تو ابھی دنیا کے حالات ایسے ہیں، زمین کے حالات ایسے ہیں. یہ جو زلزلے زیادہ آ رہے ہیں، یہ جو اب گرمیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، ابھی یورپ جلنا شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، ابھی سمندر بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرنی شروع کریں گے. قرآن میں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں نا، قیامت آتے ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی بہت بڑا قحط آنے والا ہے، بیماری ایک بہت بڑی آنے والی ہے پورے گلوب کے اوپر، دنیا کے اوپر. ابھی یہ اب آخرت شروع ہوئی ہے بیسیکلی. زلزلے زیادہ ہوتے جائیں گے، زیادہ ہوتے جائیں گے، زیادہ ہوتے جائیں گے، ٹریمرز آتے جائیں گے، ٹریمرز آتے جائیں گے. زمین پوری کی پوری اندر سے وابل کر رہی ہے، ہل رہی ہے اندر سے.
ٹھیک ہے, یہ گرم ہوتی جا رہی ہے, گرم ہوتی جا رہی ہے, گرم ہوتی جا رہی ہے, اندر سے گرم ہو رہی ہے. سورج کی ایسی کچھ شعائیں زمین کے اوپر آ رہی ہیں جس سے یہ اندر سے, اوپر سے نہیں اندر سے یہ گرم ہو رہی ہے. آتش فشاں کافی زیادہ پھٹیں گے. ابھی آپ کو کافی مشکل حالات کا سامنا ہے آنے والے کچھ سالوں میں. یہ زمین جو ہے نا, یہ اب سٹیبل نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو بتا, کیونکہ جو اوپر والا وقت کا دائرہ ہے وہ مغرب پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 7واں دن آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو 7واں دن آنے والا ہے تو زمین نے قدرتی طور پہ زمین نے ایک تغیر میں سے گزرنا ہے. اس میں اب آپ کے لیے مہلت نہیں ہے. اس میں صرف ایک چیز ہو سکتی ہے. زمین پہ جو, جس طرح آپ تصوف تھوڑا بہت سنتے رہتے ہیں میرے سے, جو زمین پہ جو سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے, جس کے پاس دنیا ہوتی ہے, جو آدم کا بیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آدم سے انہیریٹڈ, اس کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن اس کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی کہ یہ غوث کے وقت کی, غوث کے بس کی بات نہیں ہے. غوث ایک لفظ ہے جو ایسے ایک اللہ کے ولی کے لیے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. یہ میں نام غوث کی بات نہیں کر رہا, یہ میں غوث لفظ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ٹائٹل چاہیے نبوت کا, پروفیسی کا. اب یہاں پہ نبوت, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں ہے. یہاں پہ نبوت کا مطلب ہے وہ علم جس کو نبوت کہتے ہیں. آپ نبوت کو ایک مقام سمجھتے ہیں. نبوت ایک مقام نہیں ہے, نبوت ایک علم ہے. اور وہ جس کو آپ مقام کہتے ہیں وہ اس علم کا مقام ہے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا نبوت ایک پی ایچ ڈی ہے. نبوت ایک پی ایچ ڈی ہے, ایک پی ایچ ڈی ہے. جس کو یہ علم مل جاتا ہے آپ اس کو نبی کہتے ہیں. اور جو نبی ہے وہ ایک مقام ہے. جس طرح آپ ڈاکٹر نہیں کہتے, ڈاکٹر سے کہتے ہیں یار یہ مقام والا آدمی ہے. اصل میں اس نے کیا کیا, وہ ڈاکٹر کس چیز کی علامت ہے؟ اصل میں اس نے کیا کیا, اس نے پی ایچ ڈی کی ہے. سمجھ گئے؟ اسی وجہ سے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں نبوت ملی, نبوت ملی, تو کیا ملا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق, ایک علم ملا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ آپ یہ علم سیکھیں. تو نبوت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ نبوت ملنے کا مطلب ہے نبوت ایک علم کا نام ہے. اب یہ انگریزی میں سمجھانا زیادہ آسان ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو نالج آف پروفیسی کہہ سکتے ہیں. تو جو نبوت ہے یہ ایک علم ہے. اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا. پھر اس نبی کی علیہ السلام سارے کے سارے, اس نبی کی پھر اپنی صلاحیتیں تھیں, اس نے اپنا وہ علم کیسے استعمال کیا. دیکھو نا, ایک یونیورسٹی سے کتنے سارے ڈاکٹرز نکلتے ہیں, سب کے پاس ایک علم ہے نا. پیچھے کیا ہے؟ سب کے پاس ایک علم ہے. پھر کوئی ڈاکٹر اپنے علم کو بہت اچھا استعمال کرتا ہے, کوئی ڈاکٹر کم استعمال کرتا ہے, کوئی ڈاکٹر کچھ اور استعمال کرتا ہے, کوئی ڈاکٹر آدھے رستے میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر آگے ڈیسٹنی ہے نا اس کے بعد. لیکن علم مل گیا, اس کو ٹائٹل مل گیا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کانسیپٹ کے مطابق بہترین ایکسیکیوشن آف نبوت کا علم ہم اس کو کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو, یہ صرف یہ نہیں کہ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے, بیسٹ ایگزامپل. اگر تم نے کسی کو دیکھنا ہے
کہ اس علم کو کتنے خوبصورت طریقے سے ایکسیکیوٹ کیا، تو ان کو دیکھو. یہ پرنسپل سمجھ آ گیا؟ یہ پرنسپل سمجھ آ گیا؟ اب یہ نبوت کا علم ہے، یہ ختم ہے. اب اللہ تعالیٰ دل کے وہ پردے نہیں ہٹاتے جن پردوں کے اندر نبوت کا علم انسٹال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہٹاتے. سمجھ گئے؟ تو آپ کو خاتم النبیین کا بھی مطلب سمجھ آ گیا کہ یہ علم کلوز کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ علم کلوز کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا، لیکن دجال سے بھی تو لڑنا تھا نا. تو دجال سے نبوت کا علم لڑے گا. دجال سے ولی اللہ نہیں لڑ سکتا، امام وقت نہیں لڑ سکتا، خلیفہ وقت نہیں لڑ سکتا. دجال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ وہ علم نہیں، نبوت کا علم نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، سنگولیرٹی کی وہ اویئرنس نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وہ پردے ان پہ کھلے ہوئے ہی نہیں ہیں، تو ان کو ان کے اندر سے جو ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی. سمجھ گئے؟ دجال کے ساتھ وہ صلاحیتیں میچ ہی نہیں کرتے. ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل جائیں، وہ دجال کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. دجال کے ساتھ صرف اور صرف نبوت کا علم لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو حکمت ہے نا کہ دجال کا مقابلہ، اگر دجال کو ڈیفیٹ ہونی ہے زمین کے اوپر، اگر نار کو ڈیفیٹ ہونی ہے زمین کے اوپر، اگر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، اگر یہ آیت دجال کے وقت بھی سچی ہے، تو نبوت کے علم والا حق چاہیے، ولی اللہ والا حق نہیں چاہیے. وہ مطلب جو نبوت میں چھپا ہوا ہے، حق کا وہ مطلب، وہ معنی جو نبوت کی، تم سمجھو کتاب میں جو مطلب ہے نا حق کا، وہ چاہیے. جو ولی اللہ کی کتاب میں، اب یہاں پہ نبوت ایک علم کی میں نے بات کی ہے، اور ولی اللہ ایک علم کی میں نے بات کی ہے. جو ولی اللہ کی کتاب میں لفظ حق کا مطلب ہے وہ ہلکا ہے، اور نبوت کی کتاب میں جو حق کا مطلب ہے وہ بھاری ہے. تو دجال کے پاس باطل کا پورا مطلب ہے. دجال کے پاس لفظ باطل کا پورا مطلب ہے، پورا 100%. تمہارے دماغ کا باطل کا مطلب نہیں، تمہارے کسی مفکر کے دماغ کا باطل کا مطلب نہیں. میں نہیں جانتا باطل کا وہ مطلب جو دجال کے اندر ہے، اسی لیے میں اس کو پکڑ نہیں سکتا. اگر میں مطلب کو پکڑ لوں تو اس کو پکڑ لوں گا. اگر میں مطلب کو پکڑ لوں، اگر میں مطلب پہ حاوی ہو جاؤں، تو میں دجال پہ حاوی ہو جاؤں گا. تو یہ ناممکن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس وہ مطلب ہی نہیں ہے، میرے پاس وہ معنی نہیں ہے، میرے پاس وہ روح نہیں ہے. اسی لیے امتیوں سب کو کہا ہے میرے سمیت کہ تمہیں پتہ لگے یہاں سے آ رہا ہے، تم ادھر چلے جاؤ. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو نبوت کا علم چاہیے. تو وہ ظاہر ہے، نہ وہ آپ کو مل سکتا ہے، نہ وہ مجھے مل سکتا ہے، نہ وہ کسی انسان کو مل سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں ہے، میں نے یہ علم اب انسانوں کو نہیں دینا. تو نبوت کا علم تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو جب اللہ نے کہہ دیا میں نے آپ کے بعد کسی اور کو نہیں دینا، تو نہیں دینا. نبوت کا علم کوئی صندوق تو نہیں ہے کہ آپ کسی غار میں جائیں گے وہاں سے نکال کے لے آئیں گے. جب دینے والے نے سب سے آخری والے کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کے بعد یہ علم کسی کو نہیں دینا، کیونکہ زمین نے اب اپنا سفر طے کرنا ہے.
تو میں نے اب اس میں نے وقت میں، زمان میں، مکان میں اب میں نے کوئی آلٹریشن نہیں کرانی. تو یہ جو نبوت کی جو بہت ہی مافوق الفطرت اور غیر مرئی صلاحیتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اب ان کا پردہ بند کر دینا. میں نے اب زمین کو ایسے چلنے دینا ہے جیسے یہ چل رہی ہے. اب میں نے اس میں آلٹریشن نہیں کرنی. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن اب پھر دجال کو مات کون دے گا؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور وہ واپس آئیں گے. یہ میں نے آپ کو بہت گہری باتیں سمجھا دی ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اس بات سے تو میں کہ کافی بت ٹوٹ جاتے ہیں جو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں یا کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں جب ہم دجال یا آخری وقت کی بات سنتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ نہیں وی ول فائٹ اینڈ آل آف دیٹ جو بھی سننے کو ملتا ہے. اس میں پھر سورہ کاف کا ریلیشن صرف پروٹیکشن ہے یا وہ کیا ہے؟ تھوڑا ایکسپلین. پروٹیکشن ہے بیٹا، ٹوٹلی پروٹیکشن. وی آر ناٹ کیپیبل آف فائٹنگ. نہیں 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 نہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا معتبر کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھو میرے بیٹا، یہ اللہ کا ایک بڑا عجیب و غریب سا نظام ہے. اس میں انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. ہم ایویں ہی چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں، ہم زمین پہ آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑے علوم ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں، بچپن سے سنتے رہے ہیں، بچپن سے بولتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ جیسے آپ کے سامنے یہ مطلب یہ بسکٹ کا بال پڑا ہوا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یہ ایسے، یہ اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے. سوچو اس نے اس میں کیا کیا رکھا ہوگا. یہ گورے کی ویسٹرن کلچرز کی جتنی انہوں نے یہ کھو دی ہے نا، یہ انہوں نے سمجھو اگر اللہ کی کائنات یہ پوری زمین کے جتنی بڑی ہے نا، ٹھیک ہے، تو پوری ویسٹرن سویلائزیشن نے جتنی تحقیق کی ہے نا، انہوں نے صرف ایک گملے کو چھانا ہے. یہ باہر سے ایک گملہ اٹھاؤ اور امی کا آٹے والا چھانی ہوتی ہے نا، وہ آٹے والی چھانی لے کے آؤ اور اس کو چھانو اس طرح کر کے. اس نے ایک گملے کو چھانا ہے. یہیں پہ زمین کے اوپر ایک ڈائمینشن ہے. تمہاری ڈائمینشن اور اس ڈائمینشن میں 4 دن کا فرق ہے. 1 2 3 4 دن. وہ ڈائمینشن تمہاری ڈائمینشن سے 4 دن آگے ہے. کیا ہے؟ ٹائم میں آگے ہے. ٹھیک ہے. اگر میں تمہیں یہاں پہ سلا دوں اور تمہیں اس جسم میں سے نکال کے اس ڈائمینشن میں ڈال دوں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈائمینشن اس ڈائمینشن سے بہت زیادہ بڑی ہے. ادھر کے آسمان کا رنگ بھی فرق ہے. یہ رنگ نہیں ہے جو یہاں نظر آتا ہے. یہ اسی زمین پہ ہوگے تو وہ جنات کی ڈائمینشن ہے. لاکھوں زبانیں ہیں وہاں پہ جو جنات بولتے ہیں. لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں. اور اربعہ کی تعداد میں جنات ہیں. کروڑوں نہیں، اربعہ. اگر تم اس ڈائمینشن میں چلے جاؤ، یہ جو گھٹنے ہیں نا، گھٹنے، یہ تم ایک روحانی نشانی دے رہا ہوں. گھٹنوں کی جو ڈائمینشن ہے نا، گھٹنوں کی ایک ڈائمینشن ہے.
یہ جو گھٹنوں کی فریکوینسی ہے نا، فریکوینسی، یہاں پہ وہ ڈائمینشن. انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ جس طرح تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، اس طرح انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ان کے گلی بازاروں میں پھرو گے، انہوں نے پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ان میں نیک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، رزیل بھی ہیں، نیک بھی ہیں. یہ گھٹنوں کی ڈائمینشن ہے. یہ ایک جہاں میں نے تمہیں بتایا. پھر آسمان ہے. یہ جو زمین ہے نا، زمین، اس کی 7 ڈائمینشنز ہیں. میں نے آپ کو ایک بتائی. زمین کی 7 ڈائمینشنز ہیں، پھر اوپر 7 آسمان ہیں. اور یہ جو زمین کی 7 ڈائمینشنز ہیں، یہ ساری آباد ہے. کتنی مخلوق ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ مطلب تھوڑا سا طرح بولو، کتنی ہوگی؟ ذہن میں رینڈم کروڑوں میں کوئی فگر آتا ہے یار. بیٹا مخلوق جو ہے نا، مخلوق وہ اربہا میں ہوگی. اسپیشیز جس کو کہتے ہیں، اسپیشیز، مطلب ڈفرینٹ ٹائپس، ڈفرنٹ ٹائپس، اس میں پاپولیشن الگ ہے. الگ ہے. پھر اسی طرح جو اوپر اور نیچے کی ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے، اوپر کی تو ڈائمینشنز آپ کو پتا نا، 7 ڈائمینشنز ہیں اوپر کی طرف، 7 آسمان ہیں. ہر آسمان کی جو زمین ہے اس کی نیچر فرق ہے، اور جو آسمان ہے اس کی نیچر فرق ہے. تو آپ اگر اس ڈائمینشن میں جائیں گے تو آپ کو ایسے ہی، جیسے یہاں آپ کو ایک چلنے کے لیے، ایک نیچے چلنے کے لیے ایک جگہ ہے اور اوپر آپ کے ایک چھت ہے، آسمان ہے، آپ کو ایسے نظر آئے گی. اور وہ جو اوپر والی ڈائمینشنز ہیں، وہ یہ جو آسمان ہے، یہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے حدیث سنی بھی ہوگی کہ صحرا میں ایک رنگ ڈال دو. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا ویسٹرن سے پورے انسانوں نے جتنا علم کھنگالا ہے زمین میں سے، وہ ایک گملہ نہیں بنتا؟ گملہ نہیں بنتا. عمر ہی نہیں ہے بیٹا انسان کی کہ اس کو ان علوم کی سمجھ ہے. عمر ہی نہیں ہے، عمر ہی نہیں ہے انسان کی کہ وہ ان دنیاؤں کو ایکسپلور کرے. یہ بیچارہ 50-60 سال میں کیا کر لے گا؟ 20 سال آپ ابھی بچے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. آخری 20 سال جو ہے آپ کسی کاری کے رہتے نہیں ہیں، گوڈے گٹے سارا کچھ ہل گیا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو اپنی زندگی کی نشیب و فراز سے اور عروج و زوال سے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے سمجھنے کو. انسان تو اتنی ایک معصوم سی مخلوق ہے. شاید اس طرف دھیان اس لیے نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز بچپن سے سننے میں آتی ہے اور میں بھی مس یوز کرتا ہوں کہ ہم نہیں اشرف بیٹا، المخلوقات ہیں. نہیں، ابھی میں نے بیٹا آپ کو شروع میں بتایا، یہ جن علوم کی طرف میں نے اشارہ کیا نا، یہ ان لوگوں کے علوم ہیں، ان لوگوں کے سامنے کھلتے ہیں، ان لوگوں کو ان سے رغبت ہوتی ہے جن کی روح کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں کوئی بچپن نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ کا بیٹا، کل کو آپ کی انشاءاللہ شادی ہوگی، آپ کا بیٹا اگر فرض کریں اگر اس کی عمر 50 کروڑ سال ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو وہ محلہ اس کو یہ کہے گا اور امی اس کو یہ کہیں گی اور ابو اس کو یہ کہے گا اور وہ مان جائے گا. ایسے نہیں ہوتا.
وہ 7 سال کی عمر میں پہچان جائے گا کہ میرے ابو اتنے سمجھدار نہیں ہیں اور میری امی تو بالکل ہی سمجھدار نہیں ہیں. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی گہرائی سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرق ہے، بہت گہرائی سے. مطلب اگر آپ کے گھر میں کوئی بہت پرانی روح پیدا ہو جائے گی نا تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو بہت کمپلیکس باتیں بہت صاف نظر آئیں گی. یہ میں میتھمیٹیکل یہ جو آئی کیو شائی کیو کی بات نہیں کر رہا، یہ آئی کیو ٹوٹل ایک یہ ذہانت ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، پرانی روح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کائنات کے رستے نظر آتے ہیں. بغیر کسی وجہ کے. سمجھ گئے؟ ایسے لوگ بچپن سے ہی لطافت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی روحانی مائنڈ میں ان کو بس یہ سینس آتی رہتی ہے کہ بہت کچھ جو مجھے پتا ہے وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے. کیا سینس آتی رہتی؟ بہت کچھ جو مجھے پتا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. ہاں. تو جو اشرف المخلوقات والا بت ہے اس کو آپ تھوڑا کھول سکتے ہیں کہ اس کی بیٹا حقیقت اشرف کیا ہے؟ المخلوقات انسان کہاں سے آ گیا؟ آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے اشرف؟ نہیں. میں آپ کو ایک شیر کے ساتھ کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ آپ کو بتا دے گا اشرف آپ کا نام نہیں ہے. میں آپ کو ایک بھیڑیے کے ساتھ کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دے گا آپ کا نام اشرف نہیں ہے. آپ کمرے سے چیخیں مار مار کے مجھے کہیں گے کہ میں اشرف نہیں ہوں، مجھے اس کمرے میں سے نکالیں. ہاتھی کو کہتا ہوں آپ کے پیٹ کے اوپر پیر رکھے، تو آپ نیچے سے بہت زور زور سے چیخیں ماریں گے میں اشرف نہیں. میں کہاں سے اشرف آ گیا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے غلط بندہ نیچے ڈال دیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی جادوگر کو کہہ کے کوئی جن آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ دیواروں میں سے آپ کو اشرف اشرف کی آوازیں آ رہی ہوں گی. آپ کہیں گے میں تو کسی اشرف کو نہیں جانتا. کس نے کہا آپ کو آپ اشرف ہیں؟ یہ کس نے کہا آپ کو آپ اشرف ہیں؟ نہیں، عموماً بچپن سے جب ڈر لگتا تھا کسی سے، ایک عام یا رات کو قبرستان سے گزرنا تو کہتے ہیں کوئی نہیں جی ہم اشرف المخلوقات ہیں، آیت الکرسی پڑھیں سیدھا جائیں. وہ بھائی وہ اشرف المخلوقات نہیں، وہ اس کو اپنے آباء و اجداد سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. وہاں پہ اس کو یقین نہیں ہے کہ وہاں جو قبرستان میں لوگ ہیں وہ نیک تھے کہ بد ہو گئے، بدرو ہیں، مجھے کیا پتا، بھاگو یہاں سے. تو اشرف المخلوقات سے ڈر رہے. تو اب ان دونوں میں اشرف کون ہے؟ انسان کہاں سے اشرف المخلوقات آ گیا؟ کیا کہا؟ انسان کہاں سے اشرف المخلوقات آ گئی؟ انسان اور جنات یہ دو مخلوقات ہیں، اگر یہ اللہ کو راضی کریں تو اللہ ان کو بہت بڑا مقام دے دیتا ہے بس. اور اگر یہ اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو پھر وہ دوسری جگہ آپ کو پتہ ہے جدھر بہت پھینٹی پڑے گی، تو پھر ادھر اشرفوں کی اشرفوں سے ملاقاتیں ہوں گی. مطلب بائی ڈیفالٹ یہ سیٹنگ نہیں ہے. بیٹا آپ کو قرآن سے کہاں پتہ لگ رہا ہے کہ بائی ڈیفالٹ یہ سیٹنگ ہے؟ جب جہنم سے بھری پڑی بھی ہوگی تو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کہاں سے آ گئی؟ کتنے سارے اشرف ہوں گے جہنم میں؟ ارے اشرف تو یہاں کیا کر بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. ہاں. تو یہ جب یہ سمجھانے کی بات تھی تو وہ یہ نہیں تھی کہ آپ اشرف ہیں، آپ اشرف المخلوق ہیں. سمجھانے کی بات یہ ہے
کہ انسان اگر تقوی اختیار کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قرب میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا درجہ لے سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک جن اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کرے جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا درجہ لے سکتا ہے. مسلمان جنات میرے بھائی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. مسلمان جنات میرے بھائی ہیں، سمجھ گئے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ سے درجہ لیں. 100 بسم اللہ، 100 بسم اللہ. اپنی جنت کمائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو مقام اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہے اللہ کی مرضی. سمجھ گئے؟ تو اب یہ پوٹینشیل ہونا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بن سکتا ہے، یہ اچھی بات ہے. تو اس پیرائے میں یہ بہت بڑے مقام پہ چلا جاتا ہے، بہت بڑے مقام پہ چلا جاتا ہے. لیکن اب یہاں بھی ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے. محنت کر کے ایک انسان جتنے بڑے چاہے مقام پہ چلا جائے، قدیم روح کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا کہا؟ قدیم روح کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں. روحوں کی عمر میں فرق ہے. تو جو الستو بربکم ہے، جب روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا گیا تو یہ ڈفرینٹ ٹائم پہ یا ایک وقت میں یہ چھوٹی روح اور بڑی روح ایک ساتھ نے پوچھا؟ ایک تو یہ وہاں تو ابھی بھی یہ وائبریشن چل رہی ہے. تھوڑا سا اس کو وائبریشن چل رہی ہے، اس کا تھوڑا سا بتائیں. کنٹینیوم ہے بھائی، کنٹینیوم ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حکم کنٹینیوس ہیں. اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، قلم کو حکم دیا لکھو، ازل سے ابد تک. قلم ابھی بھی لکھ رہا ہے. وہ آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے سمجھا کہ اچھا اسی وقت لکھا ہے، بس اس کے بعد پھر اس نے نہیں لکھا. آپ کی سمجھ میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے قلم واپس بند کر دیا، ڈھکن لگا دیا اس کو. قلم تو ابھی بھی لکھ رہا ہے. کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یاد کرو، تو آپ یاد کریں نا، آپ اپنا وعدہ یاد کریں نا. میں یہی آپ کیسے اپنا وعدہ یاد کریں نا. میں وہی وعدہ یاد اقرا کرنے کے لیے باسم ربک الذی خلق، یہ علم حاصل کریں. اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ علم حاصل کریں. خلق کے علم سے اپنی تخلیق، اپنی تخلیق پہ غور کرو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، کیمسٹری پہ غور نہیں کرو. ڈی این اے وغیرہ پہ نا اپنے سے آگے ارے اندر. ڈی این اے سارا یار کیا ہو گیا تمہیں بے وقوف آدمی؟ ڈی این اے کیا ہے؟ کیا اس کے اندر سائنس یا ہنٹس نہیں ہے کہ ہم اسٹڈی کیسے کریں اپنے آپ کو، وہ وعدہ وہاں تک یاد کیسے غور کریں؟ کرو، کہیں پہ کہا ہے اسٹڈی کرو؟ غور کرو، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. مجھے میرا من تو بتا دیں کہ میں کس من میں جاؤں. اقرا باسم رب، اقرا باسم ربک الذی خلق. اسم رب، ذکر اللہ کا، نام اللہ کا، اللہ کا اسم رب. رب سے غور کرو اپنی تخلیق پہ، اسم رب سے غور کرو اپنی تخلیق پہ.
اسم اس رب کے مطلب میں چھپا ہوا ہے. رب کے مطلب میں، رب کے اسم میں چھپا ہوا ہے راز. رب کے اسم میں، بے اسم رب. اب یہ ایسٹرونومی، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اب نمبریولوجی میں نہ چلے جانا کہ رے کیا ہے اور بے کیا ہے. پالنے والا کون ہے؟ صفت رب، رب کے جو مطلب جو تمہیں سمجھ آتے ہیں، صفت رب پہ غور کرو. صفت رب سے تخلیق پہ، اپنی تخلیق پہ غور کرو. یہ اللہ کے علوم ہے، اللہ کے ہی ناموں سے کھلتے ہیں. یہ لیبارٹری میں نہیں کھلتے، یہ ڈی این اے آر این اے سے نہیں کھلتے، یہ چھری کانٹے سے نہیں کھلتے. یہ سارا چھری کانٹا، یہ ڈی این اے، یہ آر این اے، یہی دجالیت ہے کہ ہم اللہ کے بغیر ان علوم کو کھول لیں گے. یہ دجالیت ہے، دجالیت. یہ سارے علوم استعمال کرے گا دجال. جو ایک انسان ہوگا اور کلیم یہ کرے گا تم جیسے لوگوں کے سامنے کہ میں نے کھول دیا نا اللہ کے نام کے بغیر. تو میں ہی اللہ ہوں، میں نے اللہ کے نام کے بغیر کھول دیے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو مصنوعی بارش ہو رہی ہے، یہ مصنوعی بارش کون کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بارش میں کرتا ہوں. تو یہ یو اے ای کے اوپر مصنوعی بارش کیسے ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دجالیت ظاہر ہو گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. پاکستان میں کبھی یہ بارش نہیں کرنی چاہیے چاہے قحط آ جائے، کیونکہ یہ بارش نفس کر رہا ہے، یہ فرشتے نہیں کر رہے. یہ بارش عذاب ہے. اس بارش سے اگا ہوا کھانا آپ کھائیں گے، ایسی ایسی بیماریاں زمین کے اوپر آئیں گی کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی. یہ بد نیتی کی بارش ہے، یہ امر ربی کی بارش نہیں ہے، یہ خیر کی بارش نہیں ہے، یہ شیطانی بارش ہے. یہ بد نیت انسان کی بارش ہے، جو کہہ رہا ہے کہ زمین پہ مجرم ہوں گے، زمین پہ گے ہوگا، زمین پہ شیطانیت ہوگی، زمین پہ مندر ہوگا، اور تیری رحمت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے بارش بھی کر دوں گا. یہاں پہ جو ہو رہا ہے، جو میں نے، اب آپ نے مجبور مجھے کیا تو میں نے آپ کو کھول کے سمجھا دیا. یہ سارے جو علوم اب جو آفاق میں گھس رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے کہ آخرت بھی آ چکی ہے. آخرت بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، اور ابھی جب اللہ تعالیٰ رزق زمین کے اوپر کم کرے گا، ٹھیک ہے، اگلے 2-3 سالوں میں، اور اس کے بعد 1-2 بیماریاں آئیں گی بڑی بڑی، تو یہ سارے شہر جو ہے یہ بنجر ہو جائیں گے، ختم. سمندر اپنی حدوں سے باہر آ جائیں گے. یہ اب سالوں دور ہے، یہ بہت دور کی بات نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ ڈی این اے آر این اے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی کے ذرے کا علم ہے. تو آپ نے اس میں رب سے تخلیق پہ غور کرنا، شیطانیت سے نہیں. آپ نے اس میں شیطان سے اس پہ غور نہیں کرنا کہ میں ڈی این اے کو، میں شیطان ہے.
کہ میں ڈی این اے کو کھولتا ہوں, میں ڈی این اے کے اوپر تحقیق کرتا ہوں, میں آر این اے کو کھولتا ہوں. بے اس میں رب ہے, اسی لیے اتنا واضح طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نور سے تم نے اپروچ کرنا ہے خلق کو. اللہ تعالیٰ نور ہے, یہ نور کی صفات ہیں, یہ نور کی مختلف تجلیات ہیں. رب جو ہے یہ بھی ایک تجلی ہے. تو تم نے نور کے علاوہ اپروچ نہیں کرنا. تمہیں بارش چاہیے, تم نے جہاز نہیں اوپر بھیجنا, تم نے نماز پڑھنی. اور اگر تم نے جہاز بھیجا اب بھگتو. اب تم نے گرم بارش کر دی ہے, نار کی بارش کر دی ہے, وہ نظر آنکھوں سے پانی آ رہا ہے, اصل میں وہ کالا سیاہ ہے. تم نے نار کی بارش کر دی ہے, اب زمین گرم ہو رہی ہے, اب سنبھالو زمین کو. اب طوفان اور زلزلے برداشت کرو. نور کی بارش سے زمین ٹھنڈی ہوتی ہے, نار کی بارش سے زمین گرم ہو جائے گی, اور تمہارے گناہوں سے بھی گرم ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بیٹا جب تمہاری عمر تھوڑی سی اور بڑی ہوگی, یہ والی شیطانیت تمہیں سمجھ آ جائے گی, تمہیں نظر آ جائے گی. جو دوسرا انویزیبل شیطان ہے وہ اللہ کے بندوں کے حوالے رہنے دو, مزے کرو.